امداد سمرو عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے تحریک عدم اعتماد فروری میں آئے گی یا مارچ میں؟ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے پہلے آئے گی یا پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے؟ لیکن یہ طے ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ یہ جو سوال کہ کب آئے گی، اس سے بھی بڑا سوال نواز شریف صاحب کیسے مانیں؟ ایسے کیا عناصر تھے، ایسے کیا عوامل تھے جن پر نواز شریف جو تحریک عدم اعتماد کے شدید مخالف تھے، جو ہر موقع پہ تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کرتے رہے، جو تحریک عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹول سمجھتے رہے، قرار دیتے رہے، بتاتے رہے کہ جی یہ تو، بلکہ یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ یہ والی پیشکش تو ہمارے پاس بھی آئی تھی۔ تو اب سوال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کیسے مانیں؟ اس سوال کا جواب آ گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز اور ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز یک آواز ہو گئے ہیں پھر سے۔ تعلقات دونوں کے ابھی اس طرح بحال نہیں ہوئے جس طرح ٹوٹنے سے پہلے تھے، یعنی مارچ 2021 سے پہلے کے جو تعلقات تھے وہ تعلقات ان کے ذاتی ایک جو سماجی تعلقات ہیں جس طرح وہ اس نہج پر بحال نہیں ہوئے، لیکن سیاسی جو یک زبانی ہے وہ آ گئی ہے۔ دونوں ایک ہی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں تھی، بلاول بھٹو زرداری تھے ملتان میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کی باتیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر عمران خان کی حکومت کے خلاف جو اسٹریٹجی اپوزیشن کی بن رہی ہے، اس کے معاملے پر آپ جب دیکھیں گے تو ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ایسے ہی ہے جیسے صرف آواز بدل دیں تو یوں لگے گا کہ جیسے مریم نواز کی جگہ بلاول بول رہے ہیں، بلاول کی جگہ مریم نواز بول رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر تھی ملتان میں، ورکرز کنونشن کو خطاب کیا انہوں نے گیلانی ہاؤس پر، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی رہائش گاہ پر۔ ان کی تقریر میں ذرا پی ڈی ایم کو، مسلم لیگ نون کو ہلکے انداز میں نام لیے بغیر تانے شانے ضرور تھے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو باتیں تھیں، جو تقریر تھی، وہ وہی باتیں تھیں جو بلاول بھٹو زرداری کرتے آ رہے تھے، جو کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے کی تھی، اور اب ان کو مریم نواز صاحبہ بھی وہ باتیں کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں کئی بار یہ اشارہ دے چکا ہوا ہوں، اشارہ کیا بلکہ واضح الفاظ میں کہہ چکا ہوا ہوں کہ مسلم لیگ نون کہ اندر تحریک عدم اعتماد پر سنجیدہ بحث چل رہی ہے۔ گزشتہ 2-3 مہینے سے آپ میرے ویلاگز اٹھا کر دیکھ لیں گے، اس پر میں کیونکہ خبریں آتی ہیں ہمارے پاس، ایک ہوتا ہے نا کھچڑی پک رہی ہوتی ہے، وہ جو فاروق ستار کہہ رہا ہوں، فاروق ستار کی جگہ آج کل عامر احمد خان صاحب ہیں، اور الطاف حسین کی جگہ خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، تو وہ اسی وجہ سے پھر مجھے فاروق ستار کا نام آ گیا ذہن پر۔ عامر احمد خان اور وسیم اختر کی جو ملاقات ہوئی تھی چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی سے، اس ملاقات کے بعد جو ایک نکتہ آیا تھا جو اپوزیشن کے لیے حوصلہ افزا تھا، وہ یہ تھا کہ جی ابھی تو پک رہا ہے نا کچھ، جب پک کر تیار ہوگا تو پھر ہم بتا دیں گے کہ ہم نے ساتھ دینا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی دیگ ابھی پک رہی ہے۔ تو جب پک رہی تھی یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر، مسلم لیگ نون کے اندر معاملہ مشاورت چل رہی تھی، لوگ نواز شریف صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نواز شریف صاحب خود بھی چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لا کر پھر کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر میں کئی بار یہ بھی گزارش کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب تحریک عدم اعتماد پر آمادہ ہونے کے بعد پھر پیچھے ہٹتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یار جماعت کے اندر کوئی جو ان ہاؤس تبدیلی کے بعد کہیں کوئی وہ ہم سندھی میں پھیڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں کوئی تنازعات نہ شروع ہو جائیں، اور یا پھر تھوڑا سا آگے جب اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ان کو آگے بڑھاتا ہے کہ یار عمران خان صاحب اپنی مرضی کے کوئی آرمی چیف نہ لگا دیں۔ تو یہ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب تذبذب کا شکار ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو لے کر، اور وہ کسی بھی ایک پوائنٹ پر نہیں آ پا رہے، کنفیوزڈ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ زیادہ نواز شریف صاحب سمجھ نہیں آ رہی والا لفظ تو مناسب نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب کچھ اور سوچ رہے ہوں گے تحریک عدم اعتماد کے بجائے۔ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بار نکل جائے سین سے ہی، ختم ہو جائے سیاست سے، تو اسی وجہ سے، اور وہ کئی بار برملا کہہ بھی چکے ہوں گے۔ تو جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ظاہر ہے اپنے والد صاحب کی پولیٹکس کو لے کر آگے چل رہی تھی۔ مسلم لیگ نون میں جو شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری سے ملاقات کے بعد ایک جملہ کہا تھا، اس دن کی پریس کانفرنس کا سب سے بڑا جملہ وہ تھا، اور وہ جملہ یہ تھا
کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ کلیئر تھی تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو لے کر. مسلم لیگ نون کے اندر دو آرا تھی، لیکن اب مسلم لیگ نون میں بھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم یکسو ہیں، اب ہم ایک رائے پر آ گئے ہوئے ہیں. یہی بات مریم نواز صاحبہ نے بھی کی ہے. تو یہ جو معاملہ تھا مسلم لیگ نون کے اندر دو تین طرح کی رائے پائی جا رہی تھی. دو آرا بھی نہیں، کئی آرا تھی. ایک رائے یہ تھی کہ جی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، جس کو مفاہمتی گروپ کہا جاتا تھا. ایک تھا لندن گروپ، ایک تھا شہباز شریف گروپ، ایک تھا شاید خاقان عباسی گروپ، مطلب طرح طرح کے گروپس تھے. لیکن بہرحال اصل جو تضاد تھا وہ یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو گھر بھیجا جائے، استعفوں کے ذریعے بھیجا جائے، یا پھر پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اس حکومت کا مقابلہ کیا جائے اور اس کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. یعنی تحریک عدم اعتماد، استعفے، یا پھر کچھ بھی نہیں، حکومت کو شدید مخالفت کریں، ایکسپوز کرتے رہے اور 5 سال پورے کریں. 3 آرا، پکی 3 آرا تھی. تو ان 3 آرا کے درمیان مسلم لیگ نون ظاہر ہے پریشان بھی تھی، پس بھی رہی تھی ان کی پولیٹکس. اور میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ اس کا بیانیے کا جو بحران ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اور اس کا مسلم لیگ نون کو نقصان بھی ہوا. سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن، اس سے مسلم لیگ نون نے نقصان اٹھایا. جب تک پی ڈی ایم میں تھے، ایک یکسو تھے، ایک آواز تھے، آگے بڑھ رہے تھے، جماعت کے اندر اختلاف نظر نہیں آ رہا تھا، اپوزیشن کے اندر اختلاف نظر نہیں آ رہا تھا، تو عمران خان کو ہر جگہ شکست ہو رہی تھی. اس دوران ایک ہی شکست ہوئی اپوزیشن کو، وہ ہوئی سیالکوٹ والی، وہ جو سیٹ اپنا مسلم لیگ قائد اعظم چھوڑ کر پی ٹی آئی میں جانے والے وہ نوجوان جو تھے احسن سلیم بریار، انہوں نے وہ سیٹ جیتی تھی. تو وہ ان کو شکست ہوئی تھی. تو وہ بیانیے کی جو کنفیوژن تھی، کوئی نون لیگ کو ادھر کھینچ رہا تھا، کوئی ادھر کھینچ رہا تھا، کوئی آگے کھینچ رہا تھا، کوئی پیچھے کھینچ رہا تھا، تو یہ ساری کنفیوژن مسلم لیگ نون کے اندر موجود تھی. لیکن سب سے بڑی ڈسکشن جو اس دوران چلتی رہی وہ یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن سب سے بہتر آپشن ہے، وہ استعمال کرنا چاہیے. اس کے مخالف بھی موجود تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب برملا، مریم نواز صاحبہ برملا کہتی رہی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں، اپوزیشن میں سب سے زیادہ قریب مسلم لیگ نون میں سے اپوزیشن میں سے مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نواز شریف صاحب سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اس کو لے کر آگے بھی بڑھتے ہیں. استعفوں والا معاملہ جو تھا کہ پارلیمنٹ سے استعفے دیے جائیں قومی اسمبلی سے، وہ اور لانگ مارچ استعفوں کے ساتھ نتھی کیا جائے، تو وہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب کی آپسی مشاورت سے وہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس فیصلے کی وجہ سے آگے چل کر پی ڈی ایم آگے نہیں رہ سکا تھا. تو خیر، اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر پر میں آتا ہوں، آج جو انہوں نے ملتان میں خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے پھر وہی بات کی ہے کہ ہمارا جو لانگ مارچ ہے، اس لانگ مارچ سے پہلے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. ہم اتنی اس لانگ مارچ کے خلاف تیاری کر چکے ہوئے ہیں، عوام کا اعتماد ان سے اٹھ چکا ہوا ہے، اب صرف پارلیمنٹ کا اعتماد اٹھنا باقی ہے، جس پر ہم تیاری کر رہے ہیں، یعنی تحریک عدم اعتماد. اب یہی سیم جملے مریم نواز صاحبہ نے کہے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے. عوام کا اعتماد جو ہے وہ عمران خان صاحب پر نہیں رہا. وزراء، ممبران ارکان پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان قومی اسمبلی پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے عدم اعتماد پر عمران خان کے خلاف. تو صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم جو یکسو ہو کر اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں. انہوں نے کہا کہ جو سی کا اجلاس تھا مسلم لیگ نون کا، اس اجلاس میں اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے تھے تحریک عدم اعتماد پر. ظاہر اس سی کے اجلاس سے پہلے تو مان چکے تھے، تو آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس اجلاس میں نواز شریف صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے لیے آرگومنٹ مانگا تھا، رائے مانگی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو سارے، میں سب کی بات مان لیتا ہوں، میں سب سے سینئر ہوں، سب کچھ کے باوجود میں سب کی بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے ذرا بتائے نا تحریک عدم اعتماد کس طرح کامیاب ہوگی، اور نمبر گیم، اور اس کے علاوہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، ساری چیزیں. تو اس پر جو مریم نواز شریف صاحب نے، یعنی آخری وقت تک جو بات کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب قائل نہیں ہو رہے تھے، نہیں تھے قائل، لیکن سب نے ان کو بتایا کہ جی لوگ تنگ ہیں، کیونکہ میاں صاحب لندن بیٹھے ہو نا، میاں صاحب وہاں سے بیٹھ کے لوگوں کی اس طرح فیلنگ نہیں فیل لے سکتے جس طرح، یا لوگوں کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے جس طرح مریم نواز لاہور میں بیٹھ کر سمجھ سکتی ہیں، جس طرح شاید خاقان عباسی راولپنڈی میں بیٹھ کر، جس طرح شہباز شریف صاحب کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور میں بیٹھ کر فیل کر سکتے ہیں، جس طرح خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں میں جاتے ہیں، جس طرح وہ فیل کر سکتے ہیں، جس طرح ایاز صادق صاحب جو تحریک عدم اعتماد کے مسلم لیگ نون میں سب سے بڑے دائی ہیں،
تو وہ جس طرح اپنا کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں لوگوں کے جذبات، تو انہوں نے سب نے نواز شریف صاحب کو اس بات پر قائل کیا کہ لوگ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں، اب اگر ہم نے اس حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر نہ بھیجا، جو کہ آئینی راستہ، ایک ہی آئینی راستہ ہے، اگر ہم نے اس حکومت کو گھر نہ بھیجا تو پھر لوگ ہماری طرف، لوگوں کا رخ ہماری طرف ہوگا۔ الفاظ اور تھے مریم نواز صاحبہ کے، انہوں نے کہا تھا کہ جی پھر لوگ ہم پر تنقید کریں گے، سیاسی جماعتوں پر تنقید کریں گے کہ جو کہ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اور بالکل یہی تھا۔ ہم بھی جب جاتے ہیں کہیں، لوگ پوچھتے ہیں جی کہ حکومت کب جائے گی اور اپوزیشن کیوں نہیں حکومت کو گھر بھیج رہی، یہ لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں۔ جب کوکنگ آئل جو ہے اول درجے کا وہ 450 روپے سے کراس کرنے لگے، تو آپ سوچیں نا، تو پھر لوگ تو یہی بجلی کا بل اگر کیلکولیٹ آپ کریں کہ 25-30 روپے کا بجلی کا بل ہو، پیک آورس میں بجلی کا یونٹ ہو، تو آپ سوچیں نا، تو پھر لوگ تو پوچھیں گے کہ جی حکومت کو کب آپ اپوزیشن گھر بھیج رہی ہے۔ تو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور اگر اپوزیشن نہیں بھیج رہی تو پھر اپوزیشن میں ملی ہوئی ہے، اور خاص طور پر سینٹ میں یہ جو اسٹیٹ بینک والا بل تھا، اس بل کے معاملے کو لے کر اپوزیشن پر جو تنقید ہوئی ہے، وہ تنقید اپوزیشن کو ہلا کر رکھ دیا اس تنقید نے، کہ یار یہ تو پھر اب یہ عمران خان کی طرف کوئی جائے نہ جائے، کوئی ایک جتھا بلاول ہاؤس کی طرف چل پڑے گا، لوگوں کا عوام کا جتھے کی بات ہو رہی ہے، ایک جتھا رائیونڈ کی طرف چل پڑے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا لوگوں کو، سیاستدان ظاہر ہے وقت کے ساتھ اپنا فیصلے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اپنا ویلے دی نماز کا ویلے دیاں ٹکراں، تو نماز ہو، سیاسی قدم ہو، وہ وقت پر پڑھی جاتی ہے نا، وقت پر قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی اگر اپوزیشن نے یہ نہ کیا تو ظاہر ہے لوگوں نے ان کی طرف چڑھائی کرنی ہے، ان کے خلاف ہو جانا ہے۔ یہ بات مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں برملا کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ بھائی لوگ اب ہم سے توقع کرتے ہیں، اگر ہم بھی نہیں، اور جو حکومت کو گرانے کے لیے نہیں نکلیں گے سیاسی قوتیں، لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ اب اپوزیشن میں یہ آ رہی ہے ہم آہنگی، وہ اپوزیشن کی وہ دو جماعتیں، وہ دو شخصیات جو بہت ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہلکے پھلکے تانے دیے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا 3 ماہ بعد، یعنی لانگ مارچ، کئی ماہ بعد مہنگائی مارچ کر رہا تھا، تو ہم لوگ تو ابھی تنگ ہیں، تو اسی لیے ہم نے مظاہرے بھی شروع کر دیے، ٹریکٹر ٹرالی مارچ بھی شروع کر دیا، پھر ہم نے لانگ مارچ بھی پی ڈی ایم سے پہلے کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، جو ان کا مدعا ہے عمران خان کی حکومت کو گرانے کو لے کر، وہ اس پر تو ان کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اب وہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا سوال ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے پہلے آئے گی یا پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے؟ تو اس میں ظاہر ہے معاملہ آگے چل کر یہ حل طلب ہوگا کہ جی اگر پیپلز پارٹی تو یہ کوشش کرے گی کہ ہم جیسے کراچی سے نکلیں تو تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے، اور پھر اسی دوران اس پر اجلاس بھی ہو جائے، 14 دن کا میرا خیال ٹائم ہوتا ہے، اور اس سے اجلاس بھی ہو جائے، اور ہمارے لانگ مارچ کے دوران یا ہمارے اس ایونٹ کے دوران ہی حکومت گر جائے تو کریڈٹ ہمیں مل جائے۔ پی ڈی ایم، مسلم لیگ نون، ظاہر ہے وہ سارا کا سارا کریڈٹ ادھر کیوں دے گی؟ ووٹ سب سے زیادہ ووٹ تو ان کا ہے، مسلم لیگ نون کا زیادہ ہے، اور لوگ جو ٹوٹیں گے زیادہ وہ بھی مسلم لیگ نون کے اشارے پر، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر زیادہ ٹوٹیں گے، تو پھر وہ کیوں کریڈٹ دیں گے؟ وہ یہ چاہیں گے کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے، یعنی پی ڈی ایم کا لانگ مارچ شروع ہو تو اسی دوران تحریک عدم اعتماد، یا اس سے پہلے عدم اعتماد جمع ہو اور لانگ مارچ شروع ہو تو عمران خان کی حکومت، یعنی مارچ میں۔ تو اب یہ فروری میں جاتے ہیں یا مارچ میں جاتے ہیں، لیکن اپوزیشن کے جو سورسز ہیں، اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جائیں گے۔ ایک اور ایشو ہے مختصراً اسحاق ڈار صاحب کا، بلے بلے صدقے اسحاق ڈار صاحب کے۔ اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے چٹھی لکھ دی ہے جی چیئرمین سینٹ کو کہ جی میں پاکستان نہیں آ سکتا، بیمار ہوں، علاج کروا رہا ہوں، لہٰذا میرا جو ہے وہ حلف جو ہے وہ ویڈیو لنک پر لیا جائے۔ پتہ شاید قانون میں کوئی گنجائش ہو، انہوں نے چیئرمین الیکشن کمیشن کو بھی وہ چٹھی کاپی ان کی بھیج دی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ، کیونکہ عمران خان صاحب کی کوشش ہے، آرڈیننس بھی آیا تھا پچھلے دنوں کہ کسی طرح کوئی ایسا قانون ایسا بن جائے کہ جو بندہ 60 دن میں حلف نہیں اٹھاتا وہ اس کو 60 دن کے بعد ڈی سیٹ ہو جائے۔ اب اگر یہ ظاہر ڈار صاحب اس سے بچنا چاہتے ہیں، کل ہی اپوزیشن کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، پیپلز پارٹی نے وہ کامیابی دلوائی اپوزیشن کو، ان کو فیصل ووڈا کو ڈی سیٹ کروا کے، ڈی نوٹیفائی کروا کے، ظاہر ہے وہ اب وہاں اگر الیکشن ہوگا تو وہ سیٹ اپوزیشن کو ملے گی، پیپلز پارٹی کو ملے گی، وہ برابر ہو جائے گا یہاں پہ اگر اسحاق ڈار صاحب ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں میں بلے بلے اس لیے کہتا ہوں کہ یار
جب سینٹ جیسی سیٹ ایک سیٹ بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ اگر آپ نہیں باہر تھے تو آپ نے لڑنا ہی نہیں تھا، آپ نے مطلب کچھ کسی اور کو دے دینا تھا۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ سیٹ بہت قیمتی تھی، اپوزیشن کے لیے یہ سیٹ بہت قیمتی تھی، لیکن اب وہ چٹھی انہوں نے لکھ دی ہے۔ اب دیکھیں اگر چٹھی پر ان کا ہو گیا حلف تو ٹھیک، ورنہ ادھر سے واڈا گیا، ادھر سے ساگ ڈار گیا، کیونکہ یہ سیٹ پھر پی ٹی آئی کو چلی جائے گی، پنجاب میں پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے، تو حساب برابر ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔